إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت جزائے خیر دے. بارک اللہ فیکم. آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالتے ہیں. یقیناً یہ بات ذہن نشین کر لیں. میرے استاد کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ ہی کی توفیق ہے کہ آپ کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے بلکہ آپ اپنے وقت میں سے اس وقت کو قیمتی بناتے ہیں. اس طرح کہنا چاہیے. اور یہ اللہ کا بہت خاص کرم ہے. اس پہ آپ جتنا اللہ کا شکر کریں اتنا کم ہے. فرشتے، زمین میں جتنی مخلوق ہے، سمندروں کے اندر جو مچھلیاں ہیں، وہ اس وقت یقیناً بغیر کسی شک کے آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہی ہیں. یہ خالصتاً اللہ کی بہت مہربانی ہے، اللہ کی بہت رحمت ہے. اور اس پہ جتنا اللہ کا شکر کیا جائے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. دیکھیے، ہم کلاس تو پڑھ لیتے ہیں، سلیبس ہم کور کر لیں گے، لیکن ایک ذہنی زاویہ ہے جو آپ نے ہر وقت ذہن میں رکھنا ہے. اور وہ زاویہ یہ ہے، یہ جو کورس ہے حلیت طالب العلم، اس کو آپ نے ایک مختلف زاویے سے دیکھنا ہے. اس کا معاذ اللہ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی تفسیر سے یا حدیث سے مختلف چیز ہے. ایسی بات نہیں ہے. آپ نے اپنے سر کے اوپر تقوی کا تاج رکھ کے دیکھنا ہے، اور محض جو ہے نا وہ یعنی کہ ایک یہ چیز ہے کہ بیر منیمم مجھے کیا کرنا چاہیے، کم از کم کیا کرنا چاہیے، اور ایک وہ کیفیات ہے کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں. جتنا آپ اپنے آپ کو اس زیور سے مزین کریں اتنا آپ کی ذات کے لیے، آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے. تو یہ ذہن میں رکھ کے اس کلاس کو پڑھا کریں کہ یہ محض صرف ایک ایکیڈیمک کلاس نہیں ہے. یہ وہ حلیہ ہے، یہ وہ معنوی کیفیات ہیں جو کہ ہم اپنے آپ کو جن کے ساتھ مزین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ شریعت کے اس خزانے سے آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. تھوڑا سا میں آپ کو ریکیپ دیتا ہوں. پچھلی کلاس میں ہم نے بات شروع کی تھی اخلاص سے. اور اخلاص کی بات ہم نے کیوں شروع کی تھی؟ اخلاص کی بات ہم نے اس لیے شروع کی تھی کیونکہ ہم نے اس سے پہلی کلاس میں دیکھا تھا کہ علم کا حصول جو ہے وہ عبادت ہے، اور یہ ایک عبادات میں سے بہت بہترین عبادت ہے. تو اس عبادت کی کچھ شرائط ہیں جن کا پتہ ہونا ہمیں ضروری ہے. ان میں سے سر فہرست جو شرط ہے وہ اخلاص کی تھی. اخلاص کے بارے میں ہم نے پچھلی کلاس میں کچھ چیزیں دیکھی تھیں، اس کا معنی، اس کا لغوی شرعی تعریف، اس کا حکم کیا ہے. پھر اسی طرح ریاکاری، اس کی جو ضد ہے اخلاص کی ریاکاری، اس کی ہم نے مذمت دیکھی تھی کتاب و سنت کی روشنی میں. مزید دو پہلو اس کی رہتے تھے، اس کو دیکھ کے انشاءاللہ ہم اپنی بات کو آج آگے بڑھائیں گے. دوسری شرط عبادت کی جو کہ ہے سنت کی پیروی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حرص جان بنانا. تو انشاءاللہ اس کی بھی سیکنڈ کنڈیشن کی جو آج ابتدائی گفتگو ہوگی، اس میں شرط کو ذکر کر کے جو سنت کے اپوزٹ چیز ہے بدعت جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ آج ہم گفتگو کریں گے، اور اگلے لیسن میں بھی انشاءاللہ ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں. آج ہم جو اخلاص کے ضمن میں کچھ چیزیں رہ گئی ہیں ان کو مکمل کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. اگلا نقطہ جو ہم نے ڈسکس کرنا تھا اس دن، آج ہم ٹائم نہیں مل سکا انشاءاللہ، تو وہ آج ہم دیکھیں گے ریاکاری شرک اصغر اور شرک اکبر کے درمیان. مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کی کتاب سے میں نے یہ اسکرپٹ لیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اخلاص نیت نہ صرف کسی عمل کی قبولیت کی شرط بنتا ہے، بلکہ اگر اخلاص نہ ہو تو یہی عمل انسان کے لیے وبال جان بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم آپ سمجھتے ہیں، تمہارے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف رکھتا ہوں وہ شرک اصغر ہے. اب یہاں پہ رک کے آپ ایک بات کو جو ہے وہ
ذہن میں رکھیے، اور وہ یہ ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا رویہ دیکھیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھے بتائیں، یہ میرے اور آپ کی سوچنے کا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ خوف جس چیز کا تھا اپنی امت سے، وہ شرک اصغر ہے۔ اب میں اور آپ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں، کیا مجھے اور آپ کو کبھی خوف بھی لاحق ہوا ہے کہ شرک اصغر کا، یا پھر آپ ہمیشہ اپنے آپ کو استثناء سمجھتے ہیں اس چیز سے کہ میں ریاکاری کا ارتکاب نہیں کر سکتا؟ تو یہ دیکھیے ہمارے رویے ہمارا معیار کیا ہے۔ ہمارا الا ماشاء اللہ الا ما رحم ربک، اللہ جس پہ رحمت فرما دے، لیکن اکثر و بیشتر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس ریاکاری کے خوف سے بالکل غلط سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اخلاص کی نیت سے مالا مال ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں رکھنی چاہیے۔ بندہ مومن کو ہر وقت ریاکاری کا ڈر رہتا ہے، اور منافق کی صفت ہے یہ کہ وہ اپنے آپ کو ہر وقت پرخلوص سمجھتا ہے۔ اخلاص کی ہر وقت کوشش کرنی چاہیے، لیکن اپنے آپ کو اس چیز سے امن میں نہیں لے کے آنا چاہیے کہ ہم بالکل بھی جو ہے وہ اخلاص کا پیکر بن گئے ہیں اور ہم ریاکاری میں نہیں آ سکیں گے۔ اگر نبی کریم کو اس کا سب سے زیادہ ڈر ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے شرک اصغر کا، جس سے مراد ریاکاری ہے، تو پھر میں اور آپ کیا ہیں؟ تو بہرحال حدیث کا مزید مفہوم یہ ہے کہ صحابہ نے کہا شرک اصغر کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری۔ ریاکاری کرنے والوں کو قیامت کے دن روز اللہ تعالیٰ کہیں گے، جبکہ لوگوں کو ان کے اعمال کے بدلے دیے جا رہے ہوں گے، جاؤ ان لوگوں کے پاس جس کے لیے ریاکاری کیا کرتے تھے تم، بس دیکھو کیا تمہیں ان سے کوئی بدلہ ملتا ہے۔ صحیح روایت ہے۔ تو بہرحال اللہ ہمیں اسی سے محفوظ رکھے۔ ہر وقت یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر نبی کریم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ خوف مجھے اپنی امت سے اس چیز کا ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو اس چیز سے امن میں نہیں آ جانا چاہیے۔ شیخ محمد بن صالح عثیمین جو ہیں اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ ذرا امپورٹنٹ عبارت ہے، میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ ایک فاعل کی دلی کیفیت کے مطابق بعض اوقات، اب یہ وہ فرق سمجھا رہے ہیں کہ ریاکاری کیا شرک اصغر ہی رہتی ہے یا شرک اکبر بھی بن جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ شرک اصغر میں اور شرک اکبر میں فرق ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک فاعل یعنی کہ ریاکاری کا ارتکاب کرنے والا کی دلی کیفیت کے مطابق بعض اوقات ریاکاری شرک اکبر ہوتی ہے اور بعض اوقات شرک اصغر ہوتی ہے۔ بس جس شخص نے کوئی عبادت کا کام محض ریاکاری کے لیے کیا، یعنی کہ فار ایگزامپل آپ نماز کے لیے کھڑے ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ آپ کے کوئی جاننے والے ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سرے سے ہی آپ کے ذہن میں نہیں تھے، اور وہ ان کی خاطر آپ کھڑے نہیں ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر، یعنی کہ آپ نے عبادت کا کام محض ریاکاری کے لیے کیا، تو ایسا شخص شرک اکبر کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور چونکہ اس نے مطلقاً غیر اللہ کے لیے نیت کی ہے اور کسی اعتبار سے اللہ کے تقرب کی نیت نہیں کی، محض لوگوں کا تقرب چاہا۔ البتہ وہ شخص جس کا ارادہ اللہ کے لیے، یعنی کہ آپ گئے، آپ نے نماز پڑھی، لیکن ساتھ کوئی جاننے والے تھے، تو آپ کے دل میں یہ بھی خیال آ گیا کہ چلو شاید نہ چاہتے ہوئے بھی کہ وہ دیکھ کے مجھے کہیں گے تو بہت خشوع اور خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے، پر اس کو یہ بھی پسند ہو کہ لوگوں کو دکھائے تاکہ اس کی تعریف کریں، تو یہ ریاکاری کی صورت شرک اکبر نہیں بنتی۔ دیکھیے کہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ آپ یہ کورس پڑھ رہے ہیں اپنے آپ کو اس زیور سے منور کرنے کے لیے، تو افراط اور تفریط میں نہیں آپ نے پڑھنا، آپ نے دونوں ایکسٹریمز پہ نہیں جانا، اپنی خاطر بھی اور لوگوں کی خاطر بھی۔ جو چیز جہاں پہ ہے اس کو اسی کے محل وقوع پہ رکھیں، ظلم نہیں کرنا، یعنی کہ شرک اصغر کو شرک اصغر ہی سمجھیں اور شرک اکبر کو شرک اکبر ہی سمجھیں۔ چلیں جی، اگلی بات جو کہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اخلاص، اللہ کے لیے خلوص ہونا چاہیے، فقط للہ ہی عبادات کرنی چاہیے۔ اس کی برکتیں کیا ہیں؟ دنیا اور آخرت میں اخلاص بہت ساری برکتوں سے انسان کو نوازتا ہے۔ چند ہیں جو کہ شیخ صالح المنجد حفظہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میرے خیال سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو کچھ 6 سے 8 برکتیں ہیں جو میں نے لکھی ہیں۔ سب سے پہلی برکت جو ہم آج دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اخلاص چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی بہت بڑا عمل بنا دیتی ہے۔ میں دہرا دیتا ہوں، اخلاص نیت چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی بہت بڑا عمل بنا دیتی ہے۔ یہاں پہ جو مثال دی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی مثال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے۔ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، کیونکہ اگر جس کا مفہوم یہ ہے فلو ان احدکم، تم میں سے کوئی اگر احد کے پہاڑ برابر بھی سونا خرچے تو وہ ان کے مد کے مٹھی کو کہتے ہیں اس کے برابر بھی انفاق فی سبیل اللہ کو یا اس سے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام کا اخلاص جو تھا ہم اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ دو شخص ہو سکتا ہے ایک ہی مسجد کے اندر، ایک ہی امام کے پیچھے، ایک ہی مصلی پر کھڑے ہو کے کندھے سے کندھا ملا کے، پیر سے پیر ملا کے نماز پڑھ رہے ہوں، ایک ہی تلاوت سن رہے ہوں، لیکن ایک کی روح جو ہے اس کی ایمانی کیفیت وہ عرش تک پرواز کر رہی ہو، لیکن دوسرا جو ہے چاہے اس کی نماز ہی قبول نہ ہو رہی ہو، اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ولیعۃ باللہ اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی گئی۔ تو یہ فرق جو ہے یہ اخلاص اور للہیت کا ہے۔ تو پہلی برکت، پہلا ثمر جو اخلاص کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی بہت بڑا عمل بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں، سیدنا یہ عمر کا یہ بہت پیاری حدیث ہے، اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے نہیں رکھا ہوا، میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بہت پیاری حدیث ہے، توحید کی اہمیت پہ یہ آپ یقین کیجئے کہ ٹاپ کیا حدیث پہ آتی ہے، واللہ عالم مجھے یہ بہت اچھی لگتی ہے حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح روایت ہے، ان اللہ سیخلص رجلا، اللہ قیامت کے دن اپنی امت میں سے، میں مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اللہ قیامت کے دن ایک شخص کو اس امت میں سے لے کے آئیں گے، اور اللہ اس کے سامنے 99 رجسٹر 99 سجلن رجسٹر، بڑے بڑے دفاتر رجسٹر جو ہیں وہ لے کے آئیں گے، اور حدیث کے الفاظ ہیں سجل مثل مد البصر، اس ایک رجسٹر کا جو سائز ہوگا وہ اتنا ہوگا جہاں تک نظر جاتی ہے، بہت بڑے بڑے ہوں گے۔ ثم یقول، اسے کہا جائے گا کہ دیکھو اس کے اندر، یعنی کہ وہ 99 رجسٹر اس شخص کے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، جو آپ کو پتہ ہے کرامت کاتبین لکھتے ہیں، جو نیک اعمال کیا جائے وہ لکھا جاتا ہے، جو برا کیا جائے وہ لکھا جاتا ہے۔ تو حدیث کے مطابق ایک ایسا شخص لے کے آیا جا رہا ہے قیامت کے دن جس کے 99 رجسٹر جو ہیں اس کے سامنے کھولے جا رہے ہیں، اور ان 99 رجسٹروں میں سے ایک رجسٹر کی کیفیت ایسی ہے گویا کہ مد البصر، جہاں تک نظر جاتی، بہت بڑے ہیں اور سب گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو ان میں سے کیا تم میں یہ جو کتبت یہ حافظون ہیں، انہوں نے لکھتے ہوئے کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ فیقول، وہ کہے گا لا یا رب، نہیں یا اے اللہ انہوں نے ظلم نہیں کیا۔ فیقول، کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ فیقول، وہ کہے گا لا یا رب، نہیں اے اللہ کوئی عذر نہیں ہے۔ لیکن اللہ کہیں گے فیقول بلا ان لک عندنا حسنہ، نہیں ایک نیکی ہے، فإنه لا ظلم علیک اليوم، آج تیرے پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات ظلم نہیں کرتی، ولا یظلم ربک احدا، اللہ نے ظلم کی نفی کی ہے اپنے ذات سے۔ حدیث کے الفاظ ہیں الیوم فتخرج بطاقہ، ایک پرچی، بطاقہ کہتے ہیں بالکل چٹ کو، پرچی کو، یہ جو آپ کا اسٹکی نوٹس اور یہ دیکھیں گے جو بطاقہ اس کو کہا جاتا ہے، ایک چھوٹی سی پرچی جو ہے اس کو لے کے آیا جائے گا، فیہا، اس کے اوپر کیا لکھا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کہنے کو تو ایک جملہ ہے، لیکن اس جملے کا وزن کیا ہے اور اس جملے کا مقام کیا ہے اللہ رب العزت کے ہاں، یہ قیامت کے دن ہی پتہ لگے گا انشاءاللہ۔ تو دیکھیں ایک بطاقہ نکالا گیا اور 99 رجسٹر ایک سائڈ پہ ہیں جو کہ گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ ان محمد عبدہ ورسول، فیقول احذروا، اللہ کہیں گے وزن لے کے، میزان لے کے آؤ، اور بطاقہ کو ایک سائڈ پہ رکھو اور یہ جو سجلات ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھو۔ فقال انک لا تظلم، آج کہا جائے گا کہ آج پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، اور پھر ان کو جب وزن کیا جائے گا تو جو بطاقہ ہے وہ بھاری ہو جائے گا 99 رجسٹروں پر، وثقلت البطاقہ فلا يثقل مع اسم اللہ شیئا، یعنی کہ آپ دیکھیے یہ کیا وجہ ہے، ایک کلمہ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، علماء کہتے ہیں اس نے زندگی میں ایک دفعہ
صدق دل سے اخلاص نیت کے ساتھ یہ کلمہ کہا تھا، اس کا معنی سمجھتے ہوئے، اس کا مفہوم سمجھتے ہوئے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کی شرائط سمجھتے ہوئے۔ ابن تیمیہ اس حدیث پہ تعلیق چڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ معاملہ اس شخص کا ہے جس نے یہ کلمہ اخلاص اور صدق نیت سے کہا، ورنہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے جن کو آگ میں ڈالا جائے گا وہ بھی اس کلمے کا اقرار کرنے والے ہوں گے۔ دیکھیے یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ جہنم کے اندر جانے والے لوگوں میں سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہ کلمہ گو بھی ہوں گے، لیکن اللہ نے ایسے لوگوں کو بھی جہنم میں ڈالا ہے جو کہ کلمہ گو ہوں گے، اور ایسے اس شخص کو بھی معاف کر دیا جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا۔ تو آخر وجہ کیا ہے؟ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اسی کلمے کا اقرار کرنے والے ہوں گے، پر ان کا یہ اقرار کرنا ان کے گناہوں سے بچا نہیں پائے گا، جیسا کہ اس بطاقہ والے شخص کو بچائے گا۔ بطاقہ والے شخص کو کیوں بچائے گا؟ کیونکہ اس نے اخلاص دل اور صدق نیت کے ساتھ، بہت خلوص کے ساتھ اللہ رب العزت کے لیے یہ عمل کیا تھا۔ میرے استاد ہمیں حفظہ اللہ ایک نصیحت کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ضرور کوئی نہ کوئی عمل ایسا کریں جو محض آپ کے اور اللہ رب العزت کے درمیان ہو اور کسی کو نہ پتا ہو، چاہے چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، واللہ ہی چاہے چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو۔ آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، اللہ کی خاطر پتھر سائڈ پہ کر دیں، یہ نیت کرتے ہوئے کہ اللہ شاید مجھ اس چیز پہ راضی ہو جائے۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت کے ہاں وزن جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہے۔ بڑے بڑے اعمال کرنے والے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، جس طرح کے روایات میں آتا ہے کتنے ہی لوگ ہوں گے جو کہ تہامۃ بیضاء، تہامہ پہاڑوں جیسے اعمال لے کے آئیں گے، لیکن فجعلہ اللہ ہباء منثورا، اللہ ان کو مٹی بنا کے اڑا دے گا۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العزت کی عظمت کا دل میں نہ ہونا، گناہوں کا ایسے کرنا جیسے کہ بالکل اللہ رب العزت کی ذات ہمیں دیکھ نہیں رہی، اور والعیاذ باللہ من ذلک، اللہ ہم سب کو اس چیز سے محفوظ فرمائے۔ اخلاص ہلکی چیز نہیں ہے، جتنا اس کو میں دہراؤں آپ کے لیے اتنا کم ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی یہ بہت بڑا بنا دیتی ہے، اس کو حرص جان سمجھیے، ہر وقت ہر عمل میں اللہ کا اخلاص ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے۔ ہو سکتا ہے اللہ کو ہمارا کوئی بھی ایک عمل پسند آ جائے تو انشاءاللہ قیامت کے دن بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور یہ دیکھیے دل کو تسلی دینے والی کتنی حدیث ہے کہ کیسے اس شخص کے گناہ اتنے زیادہ تھے، لیکن ایک عمل کیا اور صدق دل سے وہ اس کے کام آیا۔ آپ نے آج کے لیے جو ہوم ورک ہے وہ آپ نے یہ لے کے جانا ہے، اور اس ہوم ورک کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج آپ نے ایک ایسا کام سوچنا ہے اور ایک ایسا کام کرنا ہے جو کہ صرف آپ کے اور اللہ کے درمیان ہو۔ یہ چھپے ہوئے اعمال کرنا خاتمہ بالخیر کی بھی بہت بڑی ضمانت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سب نیت کرتے ہیں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم کوئی نہ کوئی ایسا عمل ضرور کریں جو صرف میرے اور میرے اللہ رب العزت کے درمیان ہو انشاءاللہ۔ اچھا جی، دوسرا فائدہ اخلاص نیت کا وہ یہ ہے کہ اخلاص جو ہے یہ شیطان کے خلاف ایک ایسا ڈنڈا ہے، ایک ایسا وار ہے جو کہ اس کو بہت زور سے لگتا ہے۔ دیکھیے سورہ حجر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ رب العزت سے جب اللہ نے شیطان کو، ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے پھر جو سارا معاملہ آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا، لیکن پھر شیطان نے ایک اللہ سے دعا کی اور اللہ نے اس کی دعا قبول کی، اور وہ کیا تھی کہ اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے، میں ان میں سے ہر ایک کو گمراہ کروں گا الا عبادک منہم المخلصین، لیکن کس کا شیطان پہ بات نہیں چلتا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر ان میں سے تیرے وہ بندے جو کہ خالص کیے ہوئے، مخلصین۔ اللہ سے دعا کیا کریں اللہم اجعلنی من المخلصین، اللہم اجعلنا من المخلصین، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیں۔ تو یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اخلاص کا دوسرا بہت بڑا ایک پھل اور ایک برکت جو میری اور آپ کی زندگی میں ہے، شیطان کا وار ہم پہ نہیں چل سکتا۔ تو پہلی برکت، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بہت بھاری ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، شیطان کے خلاف یہ بہت بڑا وار ہے۔ نمبر 3 بہت اہم، آج کل کے دور میں تو بہت زیادہ اہم ہے، اخلاص مصائب اور مشکلات سے نجات دلانے کے اسباب میں سے ایک اہم ترین سبب ہے۔
اضطراب، اب دیکھیں کون سا بندہ ہے جو کہ اضطراب اور بے چینی کا شکار نہیں ہوتا. یہ حقیقت بات ہے کہ آج کل کے دور میں اضطراب اور بے چینی، اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. یاد رکھیے کہ ہم بہت زیادہ نیگیٹو ہو جاتے ہیں اس چیز کو لے کے. اگر انسان بہت ڈپریسڈ ہے یا بہت پریشانی محسوس کر رہا ہے، ایسے محسوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں ہمیں کہ اگر آپ یہ پڑھیں تو اللہ غموں کو اور ہموں کو دور کر دیتے ہیں. تو زندگی نام ہی غموں کا اور ہموں کا ہے. مقصد یہ ہے کہ بندہ اس پہ صبر کرے. مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص محسوس کرتا ہے کہ وہ اس کو بے چینی ہے یا وہ اس کی کیفیت بڑی عجیب سی ہے، تو وہ یہ والا کلمہ دہرائے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اللہ اس کی پریشانی دور کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح وہ دعا ہے، قرآن مجید والی دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت پیاری دعا ہے کہ اگر کوئی یہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے ہموں اور غموں کو دور کر دیتا ہے. بہرحال اس دعا کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے اس وقت، لیکن یہ تیسرا فائدہ ہے جو کہ ہمیں اخلاص سے ملتا ہے، جو کہ کیا ہے، اللہ رب العزت ہمیں مصائب سے، ہموں سے، غموں سے، حزن سے جو ہے وہ دور فرما دیتے ہیں. پھر اسی طرح اخلاص جو ہے وہ فتنوں سے نجات کا ذریعہ ہے. جی کوئی مجھے بتائے گا کہ انسان کے لیے فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ عورت. اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ مال، عورت، دو جواب آئے ہیں. دلیل کے ساتھ جواب آنا چاہیے. کیا خیال ہے، کیا دلیل ہے اس کی؟ عورت کی دلیل بتائیے پہلے. السلام علیکم. اللہ کے نبی کی وعلیکم حدیث السلام. کہ اس دنیا میں عورت سب سے بڑا فتنہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت ذات بری ہوگی؟ نہیں. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ دجال کا فتنہ جو ہے وہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا فتنہ ہے، کیونکہ اس سے جتنے بھی انبیاء، سابقہ انبیاء، سب نے بھی کافی ڈرایا ہے اپنی اپنی امتوں کو، اور وہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا. کوئی اور بتانا پسند کرے گا؟ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. بارک اللہ فیکم. دیکھیے اس کے مختلف زاویے ہیں. اگر ہم جینڈر کے اعتبار سے دیکھیں تو نبی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ انسان کے لیے مزین کر دی گئی کچھ چیزیں. کیا مطلب؟ کہ کچھ چیزیں اس کو پہلے ہی پسند تھیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، کچھ چیزیں اس کو پسند تھیں اور اللہ نے ان کو مزین کر دیا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اور پھر اللہ آگے وہ چیزیں گنواتے ہیں. ان میں سر فہرست کیا ہے؟ من النساء، خواتین کو. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری امت، میرے بعد میری امت کے مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ خواتین کا فتنہ ہے، عورت کا فتنہ ہے. لیکن اسی طرح اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے سب سے پہلا فتنہ جو چیز بنی وہ مال بنی. تو مختلف زاویے ہیں. اور اسی طرح پھر جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ سے غالباً روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہا، کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بڑا فتنہ اس امت کے لیے فتنہ دجال ہوگا. تو بہرحال اس دور میں، جس دور میں ہم ہیں، فتنوں کے انبار ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ فتنے ایسے آئیں گے جیسے تسبیح کے دانے گرتے ہیں. تو او کما قال نبی، غالباً یہ تسبیح کے دانوں کا ذکر شاید قیامت کی نشانیوں کے لیے ہے کہ فتنوں کے لیے ہے، میرے ذہن میں نہیں ہے. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اخلاص کی تیسری برکت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اور مجھے وہ فتنوں سے محفوظ رکھے گی. اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ یوسف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. میں کچھ اس کا ترجمہ تو نہیں، اس کا مفہوم آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، وہ امراۃ العزیز جو عزیز کی بیگم بیوی تھی، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اللہ نے کہا ہے دونوں جو ہیں ہمت کا جو ترجمہ ہے یعنی کہ وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہو رہے تھے، لولا ارآ برہان ربی، لیکن اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا ایک آیت دے کے. اب اس کی تفسیر آپ کو حافظ انس جو ہے حافظ اللہ زیادہ بہتر بتائیں گے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا اس آیت کے آخر میں، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اور اس طرح ہم نے پھیر دیا یوسف علیہ السلام سے برائی کو اور فحاشی کو. کیوں؟
इन्नहु मिन इबादिना المخلصین, क्योंकि وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا. تو دیکھیے کہ اخلاص جو ہے وہ آئے ہوئے فتنوں کو بھی ٹال دیتا ہے، اور یہ اخلاص کی برکتوں میں سے ایک بہت بڑی برکت ہے. اگلی بات جو یہ ہے، چوتھا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اخلاص انسان کے درجات کو بلند کرنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ اللہ کے لیے خلوص نیت کے ساتھ سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے اور ایک گناہ معاف کر دیتا ہے. جی قیامت کے دن جنت میں ایک درجے سے دوسرے درجے میں فرق کتنا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ جنت کے مختلف درجات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے کہا کہ اللہ سے جب بھی مانگو تو فردوس ہی مانگو، جو کہ جنت کا سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے. لیکن بہرحال جنت کے مختلف درجات کے بارے میں احادیث کی روشنی میں جو ہے وہ فرق آتا ہے. گویا کہ ایک درجے کا دوسرے درجے سے جو فاصلہ ہے، جو ڈسٹنس ہے، وہ 500 سال کی مسافرت ہے. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 500 سال کی کیا کیفیت ہے وہ اللہ رب العزت ہی کو بہتر پتہ ہے. تو اسی لیے میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک درجے کو بھی کم مت سمجھیے. یہاں پہ کیا ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ، ایک خلوص نیت کے ساتھ آپ سجدہ کریں تو اللہ رب العزت جو ہے وہ معاملات کو، درجات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. پھر اسی طرح یہ پانچواں فائدہ دیکھیے، روزے کے کانٹیکسٹ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کریم کے روزے، مشہور حدیث ہے، من قام ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. لیکن یہاں پہ ایک سیکنڈ، یہ ایمان کی روزے کی بات نہیں ہے. ہاں جی، میں یہ والا حدیث آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ دیکھیے، ایک تو ہے رمضان المبارک کے روزے، ایک ہے نفلی روزے. انشاءاللہ محرم الحرام کے روزے آ رہے ہیں، سب نیت ضرور کریں، کوشش کریں کہ یہ روزے ضرور رکھیں، بہت فضیلت ہے. حدیث میں آتا ہے جس شخص نے فی سبیل اللہ، یعنی کہ صرف اللہ کی خاطر اخلاص نیت کے ساتھ ایک دن کا روزہ رکھا اللہ کی چہرے کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، تو اللہ اس روزے دار کے چہرے کو جہنم کی آگ کی تپش سے 70 سال کی مسافت کے برابر ہٹا دیں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے. ایک نفلی روزہ رکھنے سے اللہ رب العزت یہ اجر دیتے ہیں. دیکھیے یہ کم اجر نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اگر نفلی روزے کا یہ ثواب ہے تو فرض روزے کا کیا ثواب ہے؟ کون بتائے گا فرض روزے کا کیا ثواب ہے؟ نفلی روزے سے 70 گنا زیادہ. نفلی روزے سے 70 گنا زیادہ. اچھا، کوئی اور بتانا پسند کرے گا ہاں. کہ فرض روزے کا کیا جہنم فرض روزے کا ثواب اللہ ہی جانتا. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. فرض روزے کا ثواب اللہ ہی جانتا ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روایت ہے، حدیث قدسی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ. اور اس حدیث کی جو ترجمہ ہے اس کی 2 شروحات کی ہیں محدثین نے. ایک میں یہ لکھا ہے کہ میں ہی اس کا اجر ہوں، دوسرا ہے کہ میں ہی اس کا اجر دوں گا، اور وہ کیا اجر ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات بہتر جانتی ہے. تو یہ 5ویں برکت دیکھیے روزے کے ضمن سے. پھر اسی طرح چھٹا اور آخری فائدہ، ویسے تو بے شمار برکات ہیں لیکن بہرحال وقت کی قلت کی وجہ سے ہم اتفاق کریں گے اس پہ. قیام اللیل، تہجد کی نماز کے سیاق و سباق میں اخلاص کا بیان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص نے ایمان اور احتساب کی نیت سے رمضان میں، یہ جس طرح رمضان کی روایت ہے اسی طرح ایک روایت ہے، من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. اللہ رب العزت جو ہے جس نے رمضان کا قیام کیا اخلاص کے ساتھ، ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما. یہ ہلکی بات نہیں ہے گناہوں کی مغفرت ملنا، یہ بہت برکتیں ہیں. اور جتنی برکتیں آپ کی زندگی میں اخلاص کی برکت سے آئیں گی شاید ہی کسی چیز سے آئیں. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنوں میں اللہم اجعلنا من المخلصین، اللہ ہمیں مخلصین میں شامل کر دے. میں ایک دفعہ پھر آپ کو یاد دہانی دلواتا چلوں کہ اب آپ کا اس طرح بیٹھنا، دینی علم حاصل کرنا یہ ہلکی بات نہیں ہے. اس پہ آپ اللہ کا جتنا شکر کریں اتنا کم ہے، میں جتنا شکر کروں اتنا کم ہے. اللہ نے مجھے توفیق دی، اللہ نے آپ کو توفیق دی، اور یہ اللہ ہی کی توفیق سے ممکن ہے. اور اگر اللہ چاہیں تو اللہ ہمیں مصروف کر دے جس طرح کہ باقی اور لوگ جو کہ شامل ہونا چاہتے تھے اور نہیں ہو پائے. اور اللہ رب العزت سب کے لیے خیر و برکت والا معاملہ فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، مزید 2-3 منٹ ہمارے پاس ہیں.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا کوشچن ہے ایک. جی بتائیے. ابھی آپ نے بتایا کہ ہمیں کوئی ایسا عمل ضرور کرنا چاہیے جو ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہو. جی تو اس میں کون سے عمل آ سکتے ہیں؟ دیکھیے کوئی بھی آ سکتا ہے. آپ کوئی انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کر لیں، یا میں نے آپ کو بتایا کوئی چھوٹی چیز آپ اپنے والدین کی خدمت کر لیں. یہ نیت کرتے ہوئے آپ اپنی امی کو، اپنے والد صاحب کو آج رات کو اپنے ہاتھ سے کچھ بنا کر کھلا دیں، اس نیت سے کہ یہ میں محض اللہ کی رضا کی خاطر کرنا چاہوں. کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل. دیکھیے اللہ کے ہاں جو ہے نا معاملہ وہ نیتوں کا معاملہ ہے. تو آپ کوئی بھی چھوٹے سا عمل کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ بہت، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنے نفل پڑھ لیں، فلانی چیز کر لیں. کوئی بھی آپ چیز کر سکتے ہیں انشاءاللہ. کوئی بھی عمل ہو تو انشاءاللہ وہ اس کا آپ کو بہترین جو ہے وہ اجر ملے گا. جی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ خیر دے. بارک اللہ فیکم. آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے. آپ کی تفسیر کی کلاس کا ٹائم 5:40 پہ ہے. میٹنگ کو میں اینڈ کرنے لگا ہوں. اللہ آپ کو بہت زیادہ خیر دے. کوئز میں معذرت خواہ ہوں، کچھ لوگوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ کوئز آپ اردو میں بھی لکھ دیا کریں. اصل میں میرے پاس اردو ٹائپنگ کی فیسلٹی نہیں ہے، تو مجھے بہت ٹائم لگ جاتا ہے آن لائن اگر میں کروں. تو اگر آپ میں سے کسی کو بہت زیادہ مسئلہ ہو کوئز کو اٹیمپٹ کرنے میں، تو آپ مجھے اس ٹائم پہ کال کر لیں، میں آپ کی ہیلپ کر دوں گا انشاءاللہ. اس کو آنسر کرنے میں آپ ترجمہ وغیرہ کر دیا کروں گا، یا آپ کسی سے مدد بھی لے سکتے ہیں ترجمہ کرنے میں انشاءاللہ. اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. اللہ آپ کو بہت زیادہ خیر دے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.